بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کئی دن سے مضمون چل رہا ہے قرآن پاک کی آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ گناہ نہ کریں، زنا نہ کریں، بدفعلی نہ کریں، فلمیں نہ دیکھیں، ننگی فلمیں نہ دیکھیں، ماں باپ کو نہ ستائیں، زنا کی طرف نہ جائیں، ہاتھ سے جوانیاں برباد نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، سود نہ لیں دیں، رشوت، دھوکے بازی۔ اللہ تعالیٰ اگر توبہ نہ کی جائے تو یہ جو کبیرہ گناہ ہے نا، صغیرہ تو معاف ہو جاتے ہیں، وضو کیا، عید کی رات ہو گئی، شب قدر، شب برات، حج، عمرہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائیں۔ گر، جیسے کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے اس پر کئی دنوں سے، اللہ تعالیٰ نے گر سکھا دیے۔ یہ بہت زیادہ تفصیل بتائیں گے تو میرے بندے پریشان نہ ہو جائیں۔ وہ دو گر بتائے کہ جو اپنی پیشی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کی پیشی یاد کر کے ڈرا، اور جس نے اپنی حرام خواہشات کو دبایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ گناہ کے خیالات آئیں گے، ہم معصوم نہیں ہو جائیں گے۔ جس نے ان خیالات کو دبا دیا، کیا کام کرنا پڑا بتاؤ ذرا بھائی؟ کہ خرچے ہوئے، کوئی انویسٹمنٹ ہوا، کچھ رات بھر جاگنا پڑا، کچھ بھی نہیں۔ جو اپنی پیشی یاد کر کے ڈرا، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی چیئرمین بلائے کسی کو، یا کوئی FIA یا پولیس، کوئی بھی، تو آدمی کو ڈر شروع ہو جاتا ہے نا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہم کو پیارا بنا دے گا۔ اور حرام خواہشات کو روکا۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں گر بتایا ہے، اگر اس کو ہم سوچیں تو ہم ولی بن جائیں گے۔ ولی یعنی اللہ کا دوست، ولی اللہ مانے۔ ایک صورت بھی نافرمانی کے اس سے باہر نہیں۔ چنانچہ نافرمانی اور گناہ خواہش نفس سے ہوتا ہے۔ مثلا نماز نہ پڑھی، یا دیر کر کے پڑھی، یا دل حاضر کر کے نہ ادا کی، اگر غور کیا جائے تو سبب اس کا ضرور ایسا نکلے گا کہ خواہش نفس کے نیچے ہو۔ فرض کیجئے کہ نماز نہ پڑھنے کا سبب یہ ہوا کہ نیند آ رہی ہے فجر میں، یا عشاء کا وقت ہو، مگر آرام میں خلل واقع نہ ہوا، سو کر صبح کر دی۔ آرام اور تن کا پالنا یہ خواہش نفسی تو ہے۔ دیکھیے نفس کی جائز خواہشات ہیں نا، اللہ نے پیسہ دیا ہے، پیزا کھانا ہے، منع نہیں، شادی منع نہیں، ہنسنا جائز، گیم کھیلنا، کس چیز کا منع ہے؟ صرف گناہ کا منع ہے۔ تربوز کھانا منع ہے کیا؟ تو شراب کا منع ہے۔ باقی کتنے اسکواش کی اجازت، کتنے شربت کی اجازت، کتنے جوس کی اجازت، کتنے ملک شیک کی اجازت، کیا کیا چیزیں نہیں ہیں۔ پھر ان سب سے بڑھ کر زمزم، صرف شراب کا منع ہے۔ بھنگ، چرس ایک ہی کیٹیگری ہے یہ، کیونکہ اس سے آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ ہونے لگتے ہیں، زنا کرنا آسان ہو جاتا ہے، ماں بہن کی عزت کی تمیز نہیں رہتی نشے کے اندر، اپنے آخرت کی فکر نہیں، اپنی دنیا کی فکر نہیں، اپنے مرنے کا فکر نہیں کہ میرے پھیپھڑے گل جائیں گے، میں مر جاؤں گا، کسی کام کا لائق نہیں رہوں گا، چرس پی کر میں کیا کیا حرکتیں کروں گا، ماں باپ سے کس طرح لڑوں گا، اس کو یاد ہی نہیں رہتا۔ اس کا نشہ بند کر دیا جائے، وہ کہے گا جو کام کہو میں کر لوں گا، جاؤ ڈاکہ مارو گا، ابھی مارتا ہوں، اللہ بچائے۔ تو جائز نفس کی خواہشات منع نہیں، حرام خواہش، گناہ کی خواہش منع ہے۔ دیر بھی اکثر جبھی ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے کام میں لگا ہوا ہو، اس کام کے بیچ میں رہ جانے سے نقصان مال کا اندیشہ ہوتا ہے، اس نقصان کو گوارا نہ کیا اور نماز میں دیر کر دی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی مسجد کے باہر ٹھیلے پر امرود بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے لے لو امرود، لے لو امرود، لے لو امرود۔ اذان ہوئی، اذان کا جواب دیا، جب دیکھا کہ تکبیر ہونے والی ہے تو کپڑا ڈال کے مسجد میں آ گیا۔ اب اس کا دل ٹھیلے میں لگا ہوا ہے، چوری نہ ہو جائے، میرا 1 کلو کا باٹ کوئی چوری نہ کر لے، کوئی امرود لے کر بھاگ نہ جائے۔ نماز پڑھی اور فوراً نکل گیا۔ چلتے چلتے تسبیح فاطمہ پڑھی، چلتے چلتے دعا مانگی، لے لو امرود، لے لو امرود۔ ٹھیک ہے جی، سننا مزہ آئے گا۔ فرمایا ایک آدمی یہ ہے، دوسرا آدمی ریٹائرڈ ہو گیا، فجر کی نماز پڑھ کے 1 گھنٹے کے بعد گھر جاتا ہے، ظہر کے بعد 1 گھنٹے کے بعد، عصر سے مغرب مسجد میں، مغرب سے عشاء مسجد میں،
عشاء کے 1 گھنٹے کے بعد گھر جاتا ہے، فرمایا اس شخص کو ٹھیلے والے کو ثواب زیادہ ملے گا یا اس کو ثواب ملے گا زیادہ؟ سب نے کہا ریٹائرڈ والے کو ثواب زیادہ ملے گا. نہیں، ٹھیلے والے کو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ اس نے جو نماز پڑھی نا تکلیف میں پڑھی، اللہ تعالیٰ کے راہ میں تکلیف اٹھائی. والذین جاہدوا فینا، اس کے بعد لنہدینہم سبلنا، اس نے تکلیف اٹھائی، نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا، تکلیف اٹھائی. یہ جب مسجد بن رہی تھی، جمعے کا دن ہوتا تھا، رنگ والے رنگ کر رہے ہوتے تھے. اس کے بعد جو رنگ والے آئے، فرق نظروں کے سامنے ہی دیکھا. آدھا گھنٹہ پہلے سب کام چھوڑ دیا. رنگ اتارنا کوئی معمولی بات ہے؟ رنگ اتار، احتیاط بھی کر رہے ہیں، رنگ اتارا جہاں جہاں لگا تھا، اللہ اکبر، پھر کپڑے بدل کے پھر رنگ کر رہے ہیں. تو دونوں راستے ہیں نا. اب جمعہ، یعنی کہ جمعہ کتنے عرصے تک نہیں پڑھ رہا، حالانکہ 3 جمعہ نہ پڑھنے سے کیا معاملہ ہو جاتا ہے. یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نا. جس رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے اس کو بھلا بیٹھے. چھت کی بھرائی ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک تو چھوڑو، کلمہ پڑھنا نہیں آتا. اب وجہ پیٹ، نفس. اللہ اکبر. یہ مال کی محبت ہے جو نفس کی خواہشوں میں سے ہے. اسی طرح نماز میں بے توجہی جبھی ہوگی جب دوسری طرف توجہ ہو، اور توجہ کا ایک طرف نہ رہنے دینا بھی نفس کا کام ہے، اس کی خواہش سے ہوتا ہے. قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر بات میں خیال رکھے کہ نفس کی خواہش ہے یا نہیں. نفس کی خواہش، قاعدہ ہے یہ ابھی چائے پینا ہے، نفس کی خواہش ہے یا نہیں؟ کہا نفس کی خواہش تو ہے. اب جائز ہے یا ناجائز؟ خود ہی جواب آ جائے گا ناجائز. ڈاکہ مارنا ہے، خود ہی دل میں آ جائے گا کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ جس کے دل میں یہ خیال آ جائے نا، بس اللہ والا بن جائے گا، اللہ کا پیارا بن جائے گا. ورنہ لڑکیوں کو پھنساتا رہے گا، ننگی فلمیں دیکھتا رہے گا، ماں باپ کی آہ لیتا رہے گا، گھر کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں. بیوی بیچاری دکان پر جا رہی ہے، دکان والے ہاتھ لگا رہے ہیں بدماش. بیٹی بیچاری جو ہے وہ ٹھیلے والے سے سبزی لے رہی ہے، یہ خود رات کو جاگا ہوا ہے تو دن کو سو رہا ہے. اپنے دھندے تباہ کر دیے، نوکریاں نکل گئیں لوگوں کی، پروموشن نہیں ہوئے، ہر وقت ساری رات جاگ رہا ہے. حالانکہ جب جاگ رہا ہے تہجد پڑھے، وہ تو فرض ہی نہیں پڑھ رہا. اللہ معاف فرمائے. جب اس پر ہمیشگی کرے گا تو ممکن نہیں کہ اس سے گناہ ہو سکے. تھوڑے دنوں عادت ڈالنے سے اس کا نفع معلوم ہو سکتا ہے. ہر کام کرتے وقت سوچ لیا کرو کہ اس میں نفس کو مزہ آتا ہے یا نہیں. فیصلہ کر لو آپ. نماز پڑھنے میں نفس کو مزہ آتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. اور فلم دیکھنے میں نفس میں مزہ آتا ہے؟ حرام. گندے خیالات، گندی تصویریں سجدے میں بھی آئیں گی. حتیٰ کہ توبہ کر لی، اگر مشورے نہ کیے تو نماز میں بھی دل میں کہ یا اللہ آپ کا کتنا احسان ہے کہ آپ نے مجھے بچا لیا، میں تو زنا کی طرف چلا گیا تھا. اب وہ گندے خیالات نماز میں ہی آنا شروع ہو جائیں گے. اس سے بچنا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. جو آج صبح کی مجلس میں بیان ہوا تھا، پوچھنے والے سے پوچھو لوگ کس طرح رو رہے تھے. معافی کا مضمون بیان ہوا تھا کہ مایوس کس بات پر ہوں. اللہ تعالیٰ نے معافی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اگر لذت آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ضرور ایک صورت گناہ کی ہے. پھر اس مزے کو اپنے اوپر غالب نہ کرو، بلکہ تم ہی غالب ہو جاؤ. اس طرح کہ اس کے نقصانات کو آنکھوں کے سامنے رکھو اور اس گناہ کے پاس تک ہی نہ جاؤ. ہاسپٹل میں ہیں، اللہ معاف فرمائے، نرس کو پھنسا رہے ہیں، مر رہے ہیں، نرس کو پھنسا رہے ہیں. اور گردے کا درد اٹھ جائے تو وہ خود ایک نہیں 4 نرسیں آ جائیں کہ ہمیں دیکھو، ہم سے ہاتھ ملاؤ، کہ سب تمہارے منہ پر جھاڑو مارو، تمہارے کو کیا کروں گا میں، گردے میں درد ہو رہا ہے. یہ ایک حضرت والا میرے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش تشریف لے گئے. بنگلہ دیش تشریف لے گئے تو بیان کر کے سڑک پر جا رہے تھے. اتنا چیخوں کی آواز. حضرت کا مزاج تھا پتہ کرنے کا. فرمایا دیکھو خیریت، ہمارا مسلمان بھائی چیخ رہا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت کوئی ٹیڈی آدمی ہے، گناہوں کے اندر انہوں نے بتایا ہر وقت ڈوبا رہتا ہے، اس وقت گردے میں پتھری کا اتنا درد آ رہا ہے، ہاسپٹل کے آخری کمرے میں مین روڈ تک چیخوں کی آواز آ رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے
لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم چلیں اس کے پاس، اس کو کہیں کہ ننگی فلم چاہیے، لڑکی چاہیے، لڑکا چاہیے، شراب چاہیے، سب کے بارے میں کیا کہے گا؟ ہاں نہیں، منع کر دے گا نا کہ نہیں، سب کو وہ جھاڑو مارو۔ اس وقت اللہ یاد آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اذکر اللہ فی الرخا یذکرکم فی الشدہ، سکھ میں اللہ کو یاد کرو، دکھ میں اللہ یاد کریں گے۔ سکھ میں بدماشیاں سوچتی ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ ہفتے پہلے میں بیان کر رہا تھا، عشاء کے بعد جو بیان ہے، تو آخری میں 15 منٹ بچے تھے، مجھ سے بیان ہی نہیں ہو رہا تھا، میں گھبرا گیا۔ میں کیا ہوا بھائی؟ ایک نوجوان وہاں سے داخل ہو رہا تھا لیاری شریف سے، 3 آدمی پکڑے ہوئے تھے، بار بار گرتا تھا، پھر کرسی جلدی بھجوائی، وہیں بٹھوایا، پھر میں بیان تھوڑا بہت تھا وہ کر کے خود چلا گیا میں وہاں۔ خیریت کیا ہوا؟ کہا کہ یہ جو رمضان شریف کی عید گزری ہے نا، عید کے 2 دن بعد اس کو بخار ہوا، اب بخار کے بعد یہ حالت ہو گئی ہے۔ نہیں ڈرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ 5 دن پہلے 27 سال کے نوجوان کا انتقال ہوا ہے، پرسوں 21 سال کے نوجوان کا انتقال ہوا ہے، پرسوں یا جمعے کا دن تھا، پرسوں ہی ہوا، جوان 21 سال کا۔ والد صاحب نے جلدی گاڑی میں بٹھایا اور والد صاحب بھاگے، راستے میں انتقال ہو گیا، 21 سال کا نوجوان۔ ہمیں تیاری کرنی چاہیے، نہیں تیاری کرنی چاہیے؟ یہ کام تھوڑی آئے گا قبر میں چیزیں، یہ تو وقت کا ضائع کرنا، گناہ کبیرہ کرنا، ماں باپ اچھے نہیں لگیں گے، کیونکہ جب نامحرم کو خدا نخواستہ ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ جائے گی۔ اسی وقت لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما، یعنی بہت عن الرحمہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کو، اس مرد کو، چاہے بڈھا ہو چاہے جوان ہو، جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتا ہے۔ دیکھنا، آپ سوچو ذرا، کوئی زنا کی بات نہیں ہوئی، ٹچ کرنے کی بات نہیں ہوئی، عورت کو اٹھا کے لے جانے کی بات نہیں ہوئی، ویلنٹائن ڈے میں کمرہ بک کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، دیکھ لینے پر یہ بد دعا ہے، تو آگے کے اسٹیجز پر کیا حالت ہوگا آپ فیصلہ کر لو خود۔ جناب اکثر گناہوں میں سب کو جانتے ہیں کہ نقصان ہے، مگر پھر بھی نفس کی خواہشات سے دب کر اس کو کرتے ہیں۔ مثلا غیبت کرنے والا جانتا ہے کہ اگر اس شخص کو خبر پہنچ گئی تو لڑائی ضرور ہوگی اور بہت سے نقصان پہنچیں گے، نفع تو کوئی بھی نہ ہوگا، مگر پھر بھی کرتا ہے، اور کرنے سے طبیعت کو چین ملتا ہے لیکن سکون نہیں ملتا۔ جیسے کسی سے بدلہ لے لیا تو یہ خواہش نفسانی ہی تو ہے، رشوت لے لیا تو یہ حرام خواہش ہی تو ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیا، بار بار کہتا ہوں فلمیں دیکھ لیا، ساری رات جاگ رہے ہیں، سارا دن سو رہے ہیں، اور بلڈ سرکولیشن نہیں ہو رہی، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، دماغ میں۔ ابھی ایک میرے پاس میسج رات کو آیا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ میری والدہ نے ویڈیو گیم دیکھنا چھوڑ دیے، الحمدللہ۔ آگے کیا لکھا تھا پتہ ہے؟ آگے لکھا تھا ان کا بلڈ پریشر صحیح ہو گیا۔ میں نے بتایا بھائیوں کو، میں نے کہا کیوں بلڈ پریشر صحیح ہو گیا؟ کارٹون لڑائی جھگڑے، ویڈیو گیم لڑائی جھگڑے، فلمیں دہشت گردی لڑائی جھگڑے، اور ویڈیو گیم کے اندر اسکور آگے جا رہا ہے، میرا اسکور وہاں تک کیسے پہنچے؟ وہ کبھی یہ گیم کبھی گیم، تو ہارٹ بیٹ بڑھے گی، دماغ پر بوجھ آئے گا، بلڈ پریشر کی کیا حالت ہوگی، کھانے کے ہاضمے کا کیا حال ہوگا، غصے کا کیا حال ہوگا، ماں باپ سے نہیں لڑے گا تو کیا کرے گا، کون سا پڑھائی کے لیے اس کو فکر ہوگی دنیا کی، کون سا اس کو اس کی فکر ہوگی کہ میں اللہ کو خوش کروں، کیونکہ وہ تو اس میں گم ہے۔ تہجد کے وقت ایک آواز آتی ہے جو ہم نہیں سنتے، کوئی معافی مانگنے والا ہے معاف کروں، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے مغفرت کروں، کوئی رزق مانگنے والا ہے رزق دوں، کوئی قرضہ اتارنے کے لیے کہے قرضہ اتاروں، یہ آوازیں آتی ہیں، ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، بہنیں ناچ رہی ہیں، بیٹیاں ناچ رہی ہیں، ماں ناچ رہی ہے، خالہ زاد کی بیٹیاں ناچ رہی ہیں، تالیاں مار رہے ہیں، فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں، حرام کام ہو رہے ہیں۔ آپ بتاؤ کیسے سکون ملے گا ہم لوگوں کو، کیسے چین ملے گا؟ احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، دوسروں کا حق مار رہا ہوں، یہ اس کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ ایسے بھی پرہیزگار ہیں کہ خود غیبت نہیں کرتے مگر ان کو سننے میں مزہ آتا ہے۔ بہت ہمت کی تو یہ کیا کہ غیبت کرنے والے سے الزام اٹھانے کی غرض سے کہہ دیا میاں جانے دو، اور سن بھی رہے ہیں رغبت سے، ان کو کہا میاں جانے دو اور سن بھی رہے ہیں، اور دل میں سمجھتے ہیں کہ میں غیبت سے بچا ہوا ہوں، بہت احتیاط کرتا ہوں،
دوسروں کو منع کر دیتا ہوں، مگر یہ سمجھ لیجئے اللہ میاں کو دل کی خبر ہے، صرف زبانی باتوں سے کیا کام چلتا ہے۔ اگر ان کے باپ کو کوئی گالیاں دینے لگے تو کیسے لڑنے لگیں گے؟ منع کرنا اس کو کہتے ہیں۔ الغیبت اشد من الزنا، ایسے دھڑیلے سے کہتے ہیں غیبت ہے ہی نہیں، یہ تو اس کے اندر چیز ہے، میں اس کے سامنے بول سکتا ہوں، یہی تو غیبت ہے۔ ایسی بات ہم آپس میں کریں کہ سننے والے کو تکلیف پہنچے، یہ غیبت ہے، اور جو بات اس میں نہیں ہے اور ہم کریں وہ تو تہمت ہے، بہتان ہے، وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طرح کوئی ارے دیکھ لے ننگی فلم ہے، یار چھوڑو یار دیکھ بھی رہے ہیں، چھوڑو یار یہ اچھی بات نہیں ہے، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور حضرت فرما رہے ہیں اگر ان کے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو کیسے روکیں گے، کیسے اچھلیں گے؟ یہ ہے گناہ سے روکنا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت ایسے منع کرنے سے رہائی نہیں ہوتی، سننا بھی غیبت میں شامل ہے۔ ظاہراً غیبت نہ کی صحیح، ظاہر بینوں کی نگاہ میں پرہیزگار بن گئے کہ میں بیان کرتا ہوں، یہ غیبت تھوڑی ہے، مگر باطن میں تو مرض موجود ہے گناہ کا۔ نفس نے جو خواہش کی تھی اس کا ظاہر تک اثر نہیں آیا، صحیح ٹھیک ہے، دل میں تو مزہ لے رہا ہے، اس کی پکی خواہش موجود ہے کہ یہ نفس کی تابع داری ہے۔ نفس کی چال میں بڑے بڑے عقل مند آ جاتے، کوئی چیز رشوت میں مثلا ملنے لگے تو نفس ضرورت بتاتا ہے کہ فلاں فلاں کام رشوت لوں گا تو فلاں فلاں کام میرے ہو جائیں گے، اور نفس کہے گا یہ کام کر لینا، تم تکلیف میں ہو، ان کے لیے اتنے خرچ کی ضرورت ہے، رشوت لے لو۔ اور اس کے ساتھ ہیلا بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ شخص خوشی کے ساتھ رشوت دیتا ہے۔ لے بھائی، کوئی خوشی کے ساتھ رشوت دیتا ہے؟ جان بوجھ کے کام کو روکنا، ڈیلے کرنا، ستانا، 5 گھنٹے ان سے بات نہ کرنا، اچھا بھائی کل آنا، اچھا بھائی کل آنا، بڑی مشکل سے کاغذات دے، ارے یہ کاغذ کم ہے بھائی، کہ اللہ کے بندے آپ پہلے دن بتا دیتے، کہ میں مجھے ذہن میں ہی نہیں کیا، اب لڑائی کر کے دیکھو ذرا، اور تجھے ضرورت ہے اس وقت لے لینا چاہیے، شیطان کہتا ہے دل میں، اور اللہ میاں کریم ہے، یہ ضرورتیں بھی رفع ہو جائیں گی اور پھر توبہ سے گناہ بھی نہ رہے گا۔ صاحبوں کیا گناہ میرے آپ کے اختیار میں ہے؟ کیسی اچھی بات شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ حضرت یہ سب وہ تدبیریں ہیں جن سے نفس جال میں پھنساتا ہے، اور اس ہیلے کی ضرورت بھی اسی وقت ہوتی ہے جب کچھ خوف خدا دل میں نہ ہو، ورنہ ہیلے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اتنی دیر کب گوارا ہے، گردن پکڑ کر حکم کر دیا کہ یہ رقم ہرگز نہ جانے پائے، بس اس کی تعمیل ہو گئی، بس نفس چڑھاتا ہے۔ ہاں نفس جن کو احتیاط والا پاتا ہے ان کے لیے خامخواہ کی ضرورتیں کھڑی کر دیتا ہے اور سمجھا دیتا ہے کہ ان کا پورا کرنا ہے، حالانکہ یہ فضول خرچی ہے، مگر لوگ ضرورتیں ایسی تراش لیتے ہیں کہ ان کو فضول خرچی بھی نہیں سمجھتے۔ آج کل کے عقل مند اس مرض میں بہت مبتلا ہیں۔ مجھے ایک شخص ملے اور خوشخبری سنائی کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حدیث پاک ہے صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، خوشخبری سنائی کہ لڑکا نائب تحصیلدار ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، مگر ان کو تنبیہ کیجیے گا کہ فضول خرچی نہ کریں، خرچ بڑھا دیتے ہیں نا، امتحان لیا، ڈگری لی، نوکری کی، جا کر خرچ بڑھ گئے۔ کہنے لگے کچھ سامان تو کرنا ہی پڑتا ہے، بیٹے کی رشوت پر بھی کہہ رہے کچھ سامان تو کرنا ہی پڑتا ہے، بڑے لوگوں کی آمد و رفت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 بھلے مانس لوگ آویں اور میز کرسی وغیرہ گھٹیا رکھے ہوں یا مکان شاندار نہ ہو؟ جناب یہ اسراف بمانے فضول خرچی ہے جسے ضروری سمجھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اب یہ تو خیر زیادہ مضمون ہے، آگے یہ خیال کر لیجئے کہ ضرورت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک واقعی، دوسری فرضی۔ واقعی ضرورت کی تو انتہا ہو سکتی ہے کہ یہاں تک خرچہ کرنا ہے، اور ضروری کا مطلب پتہ ہے، جس کے نہ ہونے سے ضرر یعنی نقصان ہو۔ تو دوسری فرضی واقعی ضرورت کی تو انتہا ہو سکتی ہے، اور فرضی ضرورت کی کہیں انتہا نہیں۔ جب انتہا نہ ہوئی تو اس کے رفع کرنے کے لیے کون سی رقم کافی ہو سکتی ہے؟ فضول خرچی گناہ تو ہے ہی جس کا وبال آخرت میں ہوگا، مگر دنیا میں بھی اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ خاندان کے خاندان اس کے بدولت تباہ ہو گئے۔ چنانچہ ایک شادی بھی جس نے کی اور فرضی ضرورتیں پوری کی اپنی طرف سے کہ یہ ضروری ہے، مہندی، مایوں، سہرا بندی، ڈھول باجا، بینکویٹ ہال، زیور زیادہ دینا، ریا، دکھلاوا،
جہیز مانگ لیا، رشوت طلب کر لیا، لے لیا تو حرام کیا. سچی توبہ ہے کہ جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے. لڑکی والوں کو بلیک میل کیا، اس سے ویزا کے پیسے لیے اور اس سے جناب نیشنلٹی کے پیسے لیے، تڑیاں دیتے رہے، یا زبردستی ہمیں یہ چاہیے جہیز میں، جب تک واپس نہیں کریں گے توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. کوئی خوشی سے ماں باپ دے رہے ہیں تھوڑا بہت جو بھی ہے وہ منع نہیں ہے. تو فرمایا کہ ایک واقعی ضرورت ہوتی ہے نا، اب جب واقعی ضرورت ہے اتنے پیسے ہی نہیں ہیں تو رشوت نہیں لے گا. اور فرضی ضرورت ہے کہ یہ جہیز میں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، لڑکے کو اب بیٹا پیسے نہیں ہیں، آپ کو ہم سے محبت ہی نہیں ہے، دوسرے لوگ تو حرام لیتے ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں اور آپ وہی 50 موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، اللہ بچائے. اپنی فرضی ضرورتیں پوری کی تو نقدی اور جائیداد اور مال و متاع سب نظر کر دیا، اور پھر بھی پورا نہ ہوا. قرض لے کر بمشکل آبرو بچائی اور بعد میں آبرو بھی چلی گئی. چنانچہ تقریبوں کی رسموں میں جو صرف کرتے ہیں وہ سب فرضی ضرورتیں ہیں. بیوی کے کان میں 500 سے اس وقت بھائی یہ تقریباً 90 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت 500 بڑی بات تھے، 500 اب اس کے وقت 10,000 سمجھ لو. کم کا زیور نہ ہو کان میں، خواہ میاں کی اوقات 2 پیسوں کی ہو. کہیں سے لاؤ تب منہ دکھاؤ ورنہ گھر میں نہیں آنے دوں گی. میز کرسی پوشاک سب باقاعدہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا آدمی ان کو چھوٹا کہہ دے. حالانکہ چھوٹا کہنے سے کیا ہوتا ہے، جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں دفتروں میں ان کے بارے میں کیا ہے. گئے دکان پر کہ بھائی یہ کتنے کی ہے ٹیبل، کہا بھائی 500 روپے کی ہے. یار 800 روپے لکھ دے بھائی تو تجھ سے لوں گا ورنہ وہاں سے لوں گا. 800 روپے لکھ دیے اس نے، دفتر سے 800 روپے لے لیے، 500 جو ہے وہاں دے دیے، 300 جیب میں حرام کیا. جہاں دفتروں میں سختیاں ہیں، ایک دکان پر گئے کہ بھائی مہربانی کر کے 800 کی کوٹیشن دے دیں، آپ سے لوں گا. دوسرے کے پاس گئے 1000 کی کوٹیشن لے لیں، 800 والے سے ملا ہوا ہے. تیسرے کے پاس گئے 1200 کی کوٹیشن دے دیں. کمپنی کو کوٹیشن دکھایا کہ 800 روپے کا پروف، حالانکہ چیز تو 500 روپے کی ہے. یہ دھوکہ نہیں ہے. یہ کس طرح جہاں جاؤ بس یہ حالت خراب. جہاں جا سگنل نہیں توڑا ہے روک دیں گے، سگنل توڑا ہے. اب وہ سگنل تو بار بار جا رہا ہے آ رہا ہے، اب ثبوت کہاں سے آئے گا کہ سگنل توڑا ہے؟ میں تو جانے نہیں دوں گا، اللہ بچائے. حضرت بڑے آدمی کو یہ بھی تو معلوم ہوگا کہ میاں کی اوقات صرف 85 روپے کی ہے، پھر بڑا کیسے کہہ دے گا؟ یہ ضرورت نہیں، صرف فیشن ہے. کراکری قیمتی ہو، دوسرے لوگ آئیں گے کیا کہیں گے. صوفے بہترین ہونے چاہیے، کارپیٹ ہونا چاہیے، ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے، چاہے کنڈے کی لائٹ لے کے حرام کام کرے. گرمی زیادہ ہے، خدا کی قسم دوزخ کی گرمی سے کم ہے. خدا کی قسم دوزخ کی گرمی سے کم ہے یہاں کی گرمی. لیکن یہ جمع کرانا پڑے گا کہ الیکٹرک میں پیسہ، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوتی. معذور ہو گیا، اب کچھ ہے ہی نہیں، مرنے کے نزدیک پہنچ گیا، وہ مفتی صاحب بتائیں گے کہ اس میں کیا احکامات ہیں. اس کے بعد پیسہ ہی نہیں ہے اور موت سامنے سر پر کھڑی ہو گئی. اس پر اگر جائیداد ہے تو اس میں وصیت کرنی پڑے گی کہ الیکٹرک میں 50,000 جمع کراؤں. اچھا جی، یہ سب فضولیات ہیں جن کو نفس ضروری بتاتا ہے، ضرورت نہیں ہے، صرف فیشن ہے. اور ان کو پورا کرنا خواہش نفس کی تعمیل ہے جس میں بڑے بڑے عقل مند گرفتار ہیں. نہیں معلوم عقل کیسے گوارا کرتی ہے کہ اپنے کو دشمن کے ہاتھوں میں دے دیا جاوے. دشمن کون ہے بھائی؟ شیطان. اور نفس اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیا. یہ دوزخ سے بچائیں گے؟ یہ جس کے لیے رشوت لیتے ہیں ایسا بھی ہے، جس کو ٹاؤٹ بولتے ہیں، وہ صاحب کی طرف سے رشوت لے گا، گھر پہنچاؤں گا، فریزر کر کے جاؤں گا، جاؤ بھائی اس کے ساتھ جاؤ، اس سے پیسے وہ الگ کرے گا، اس سے رشوت الگ لے گا کہ آپ کا فائل میں نے پہنچا دیا تھا مجھے بھی دو، اس میں سے ڈنڈی الگ مارے گا. اور وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں رشوت لیتا ہی نہیں ہوں، میں نے خدا کی قسم رشوت کے پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. واقعی ہاتھ نہیں لگایا، تو اس کی چپراسی نے ہاتھ لگایا. اس نے کہاں لگایا ہے؟ عجیب عجیب دھندے ہیں، عجیب عجیب دھندے. یہ اخباروں میں نہیں آتے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے ای میل کے ذریعے. لوگ بیچارے آگے پریشان ہوتے ہیں ان کے ذریعے. کام بند ہے کسی جگہ فرض کریں اور ان کے ایجنٹ آ رہے ہیں، ہم آپ کو نکلوا کے دیتے ہیں کہ اخبار میں تو لکھا کام بند ہے. تو اس سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ تمہارا کیا واسطہ ہے اس سے؟ کمپیوٹر سے روک رہے ہیں رشوت کو، کمپیوٹر کے ذریعے کام کو. وہ اس نے آ کے کمپیوٹر کا پاسورڈ جو ہے وہ توڑ دیا اور اس میں گڑبڑ کر لے، پیسہ لے لیا. آپ بتاؤ، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ڈپارٹمنٹ بند ہے،
کہ ہم پیسے بعد میں دینا، کام کرا کر لائیں گے پھر دینا پیسے. کیسے آدمی، آپ سوچو ذرا کیسے تکلیفیں اذیتیں. جھوٹا کیس کر دیا، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹے گواہ، کہاں سے کتنا بڑا بڑا گناہ ہے. جھوٹے گواہ، بیچارہ سامنے والا سادہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ کے صرف مدد ہے. اب اس کو دوسرے شہر میں FIR کاٹ کے بلا لیا، وہ عدالت میں کیس آیا، پہلے تو بیچارے کو بند کر دیا، پھر ضمانت کرائی. اب اس کے بعد دوسرے شہر گیا بیچارہ، کیونکہ اس نے رشوت میں ساتھ نہیں دیا تھا، کیونکہ اس کی رشوت لاکھوں روپے کی جو ہے وہ ضائع ہو گئی، نہیں لے سکا، حرام. اب اس کو اس طرح پھنسائے گا. وہ پہنچا جناب دوسرے شہر میں، بیٹھا ہوا ہے، نہ واش روم جا سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، ڈر لگ رہا ہے وہ فیصلہ کر لیں گے، نہ کھانا کھا سکتا ہے بیچارہ. 2:30 بجے اس کو بلایا کہ بھائی 1 ہفتے کے بعد تمہارا کیس چلے گا. دبئی میں ذرا کوئی تاریخ لے کر کیس کی دکھا دے. وکیل کس لیے ہے؟ جی مجھے بہت ضروری ایمرجنسی کینیڈا جانا ہے. تو جاؤ، آپ نے وکیل کیوں کیا ہے؟ وکیل تو ہے آپ کی طرف سے. اب وہ جان بوجھ کے ٹائم بھی کم، اب بیچارہ 2:30-3 بجے کوئی گاڑی ہی نہیں ہے، کہاں جائے؟ ہوٹل پہ بیچارہ مچھر کاٹ رہے ہیں، فٹ پاتھ والی ہوٹل پہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. پھر دوسرے دن گھر آ گیا وہاں. اس کے بعد پھر اگلے ہفتے جانا ہوا. کمپنی والوں نے کہا کیا تماشا بنا رکھا ہے، بار بار 2 دن کی چھٹی لیتا ہے، اب نوکری بھی کا خطرہ پڑ گیا. آپ کا دل روئے گا، ایسی ایسی باتیں ہیں. آخر وہ رونے لگتا ہے جس کا ایمان کمزور ہے. کیا بھائی ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے میں کر لوں گا، میری جان چھڑائے گا. ہاں ٹھیک ہے، میں لکھ کر دے دیتا ہوں، غلط فہمی ہو گئی تھی، ہم نے ایک دوسرے سے معافی کر لی، کورٹ کیس باہر نکل گیا. اللہ بچائے. مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ ہر کام میں یوں پوچھے کہ حق تعالیٰ کا کیا حکم ہے، بجائے اس لیے کہ ہر کام میں شیطان اور نفس سے پوچھتے ہیں کہ سرکار کا کیا حکم ہے. مسلمانوں کیا جواب ہوگا جبکہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا، اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کروں؟ وہ تمہارا دشمن ہے، میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور تم دیکھ چکے تھے کہ بہتوں کو اس نے گمراہ کیا تھا. تمہیں عقل نہ تھی. اب یہ دوزخ موجود ہے، چکھو مزہ یہاں کا. دنیا میں سب کے نزدیک قاعدہ مانا ہوا ہے کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے، مگر لوگوں نے اللہ میاں کے ساتھ خلاف معاملہ کر رکھا ہے کہ اللہ سے ہم گناہ کریں گے، ضرور نعوذ باللہ اللہ کو معاف کرنا ہے. آج ہی بیان ہوا تھا، مایوس کی بات نہیں ہے کہ کس طرح اللہ کیسے کیسے گناہ گار کو معاف فرماتے ہیں، لیکن اکڑ کے گناہ کرنا کہ نعوذ باللہ اللہ معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ کا قرضہ کوئی تھوڑی ہے. دیکھیے جس قدر اس طرف سے احسان زیادہ ہوتے ہیں اس قدر ہماری طرف سے ناشکری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے. آگے بہت ہی عجیب و غریب آگے باتیں لکھی ہیں انشاءاللہ. باقی کل جو گناہ کرتا ہے ہر وقت پریشان رہتا ہے، سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، دوائیاں کھاتے ہیں تب بھی سکون نہیں ملتا، اور افسوس کہ اپنے آپ کو صحیح بھی سمجھتا ہے. کاش کسی عالم اللہ والے کے ساتھ جڑتا تو وہ بتاتا کہ توبہ کا کیا طریقہ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہاں ہے حافظ عمر؟ یہ تو خادم عمر لکھا ہوا. اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل اصلاحی بیان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.